ज़माना कदीम की बात है, हिंदुस्तान के सरसब्ज़ व शादाब वादियों के दरमियान। ज़माना कदीम की बात है, हिंदुस्तान के सरसब्ज़ व शादाब वादियों के दरमियान सब्ज़पुर नामी एक कस्बा आबाद था। ये कस्बा अपनी हुनरमंदी ख़ास तौर पर कपड़ा बनने और कालीन बाफ़ी की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर था। यहाँ के कारीगरों के हाथों में ऐसा जादू था कि वो धागों से तस्वीरें बना देते थे। इसी कस्बे में दो नौजवान रहते थे, अहमद और समीर। दोनों बचपन के दोस्त थे, एक ही मोहल्ले में पले बड़े और एक ही उस्ताद से कालीन बाफ़ी का हुनर सीखा, मगर उनकी फितरत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। एक धीमे मिजाज और गहरी सोच रखने वाला नौजवान था। जब वो खड्डी पर बैठता तो दुनिया वो माफ़ी हाथ से बेखबर होता। उसके लिए कालीन बनना सिर्फ रोज़ी कमाने का ज़रिया नहीं था, बल्कि एक इबादत थी। वो हर धागे को मोहब्बत से परोता और उस बात का ख्याल रखता कि गिरा मजबूत और रंग पायदार हो। वो अक्सर कहा करता था, हुनर में दयानत ही असल कामयाबी है। दूसरी तरफ समीर था, जो ज़हीन तो था मगर बेहद जल्दबाज। वो हमेशा शॉर्टकट की तलाश में रहता। उसका मानना था कि दुनिया ज़ाहिरी खूबसूरती देखती है, बुनियाद की मजबूती नहीं। वो कम वक्त में ज़्यादा काम निपटाने का माहिर था, लेकिन उसके काम में वो नफासत और पायदारी नहीं थी जो अहमद के काम का खासा थी। समीर की ख्वाहिश थी कि वो रातों रात अमीर हो जाए, उसके पास बड़ा महल हो, नौकर चाकर हों और वो कस्बे का सबसे बड़ा सेठ कहलाए। एक दिन सब्ज़पुर के बाज़ार में ढोल की थाप गूंजी। बादशाह सलामत के ख़ास कासिद एक शाही फरमान लेकर आए थे। तमाम कस्बा चौक में जमा हो गया। कासिद ने शाही परवाना खोला और बुलंद आवाज़ में पढ़ना शुरू किया। बाहुकुम बादशाह वक्त तमाम हुनरमंदों को मुतला किया जाता है कि बादशाह सलामत अपने नए दरबार ख़ास के लिए ऐसा कालीन चाहते हैं जो न सिर्फ खूबसूरती में अपने मिसाल आप हो, बल्कि उसमें ऐसी कारीगरी की गई हो जो आज तक किसी ने नहीं देखी हो। जो कारीगर 6 माह की मुद्दत में बेहतरीन कालीन तैयार करेगा, उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। उसे शाही कारीगर का खिताब मिलेगा और उसे दरबार में वज़ीर के बराबर इज़्ज़त दी जाएगी। यह ऐलान सुनते ही हुजूम में सरगोशियाँ शुरू हो गई। ये महज एक मुकाबला नहीं था, बल्कि किस्मत बदलने का एक सुनहरी मौका था। अहमद और समीर दोनों की आंखों में चमक आ गई। समीर ने फ़ौरन अहमद के कंधे पर हाथ मारा और कहा, अहमद, ये मौका मेरे लिए है। मैं ऐसा कालीन बनाऊंगा कि बादशाह की आंखें खैरा हो जाएंगी। मैं सबसे चमकदार रेशम इस्तेमाल करूंगा और ऐसा डिज़ाइन बनाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक समीर, ये बहुत बड़ा मौका है। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कालीन बनाऊं जो मेरी रूह की अक्कासी करे, चाहे वो सादा ही क्यों ना हो मगर सच्चा हो। मुकाबले का अगला दिन शुरू हुआ तो दोनों दोस्तों के रास्ते जुदा हो गए। समीर फ़ौरन शहर के सबसे बड़े ताजिर के पास गया और वहाँ से चमकदार मसनूई रंगों वाला सस्ता रेशम खरीदा। ये रेशम दिखने में बहुत भड़कीला था, रोशनी में खूब चमकता था, लेकिन ये कच्चा था और उसके रंग जल्द फीके पड़ जाने वाले थे। समीर का मंसूबा था कि वो जल्दी काम शुरू करे और पेचीदा डिज़ाइन के बजाय बड़े बड़े फूल पोटे बनाए जो दूर से दिल फरेब लगें, ताकि काम जल्द ख़त्म हो जाए। उसने अपने जहन में हिसाब लगाया कि अगर वो रोज़ाना 14 घंटे काम करे और बीच में कुछ गिरें छोड़ भी दे जो नज़र नहीं आएंगी, तो वो 3 महीने में कालीन मुकम्मल कर लेगा और बाकी 3 महीने आराम करेगा। दूसरी तरफ अहमद ने काम शुरू करने से पहले सफ़र का इरादा किया। वो जानता था कि शाही कालीन के लिए आम बाज़ार का धागा नाकाफ़ी है। वो जंगल और पहाड़ों की तरफ निकल खड़ा हुआ। उसने भेड़ों की वो ख़ास ऊन तलाश की जो सिर्फ ऊंचे पहाड़ों पर पलने वाले भेड़ों से हासिल होती थी, क्योंकि वो इंतहाई नरम और मजबूत होती है। फिर वो कुदरती रंगों की तलाश में निकला। उसने नील के पौधों से नीला रंग, अनार के छिलकों से जर्द रंग और मजीठ की जड़ों से सुर्ख रंग हासिल किया। अहमद को वापस आते आते 1 महीना लग गया। जब वो वापस आया तो समीर अपना 1/4 कालीन मुकम्मल कर चुका था। समीर ने अहमद का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे अहमद, तुम तो अभी धागे समेट रहे हो, मैं तो जीत के करीब पहुंच चुका हूं। तुम हार मान क्यों नहीं लेते? तुम तो वक्त पर शुरू भी नहीं कर सके। अहमद ने इत्मीनान से जवाब दिया, भाई, इमारत जितनी ऊंची बनानी हो, बुनियाद उतनी ही गहरी खोदनी पड़ती है। मुझे जल्दी नहीं, मुझे मआयार की फ़िक्र है। वक्त गुजरता गया। अहमद अपनी खड्डी पर काम शुरू किया
اس کا کام انتہائی سست تھا، وہ ہر گرہ کو دوبارہ چیک کرتا، اس نے قدرتی رنگوں کو دھاگے میں اس مہارت سے جذب کیا تھا کہ وہ دھونے سے بھی نہیں اترے۔ اس نے ڈیزائن بھی ایسا منتخب کیا جو بظاہر سادہ تھا، لیکن غور سے دیکھنے پر اس میں پوری ایک کہانی نظر آتی تھی۔ یہ زندگی کے درخت کا ایسا ڈیزائن تھا جس میں ہر پتا اور ہر شاخ ایک الگ الگ تفصیل بیان کرتی تھی۔ تیسرے مہینے میں ایک بڑی مصیبت آئی۔ علاقے میں شدید بارشیں ہوئی اور نمی کی وجہ سے دھاگوں کے خراب ہونے کا ڈر پیدا ہو گیا۔ سمیر جو اپنا کام تیزی سے ختم کرنے کے چکر میں تھا، اس نے نمی کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے گیلے موسم میں بھی بننا جاری رکھا۔ اس کا مقصد صرف ختم کرنا تھا۔ نمی کی وجہ سے اس کے قالین کے نچلے حصے میں پھپھوندی کے معمولی اثرات پڑنے لگے، لیکن اس نے اسے چھپانے کے لیے اوپر سے مزید خوشبودار تیل چھڑک دیا اور کام جاری رکھا۔ احمد نے بارشوں کے دوران کام روک دیا۔ اس نے اپنی قیمتی دھاگوں کو محفوظ کرنے کے لیے انہیں خشک جگہ پر منتقل کیا اور کوئلے کی انگیٹھی جلا کر کمرے کا درجہ حرارت متوازن رکھا۔ اس وجہ سے اس کا کام مزید 15 دن پیچھے چلا گیا۔ اب احمد کو دن رات ایک کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کی انگلیوں میں چھالے پڑ گئے، کمر میں شدید درد رہنے لگا، لیکن اس نے معیار پر سمجھوتا نہیں کیا۔ 5واں مہینہ ختم ہونے کا تھا کہ سمیر کا قالین تیار ہو گیا۔ یہ ایک بڑا بھڑکیلا اور شوق رنگوں والا قالین تھا۔ دور سے دیکھنے میں یہ سونے کی طرح چمکتا تھا۔ سمیر نے اسے بازار میں لٹکا دیا تاکہ لوگ واہ واہ کریں۔ لوگ اس کی چمک دمک دیکھ کر دنگ رہ گئے اور کہنے لگے، بادشاہ تو اسی کو منتخب کرے گا۔ احمد تو ابھی تک لگا ہوا ہے۔ احمد کے گھر کے چراغ رات گئی تک جلتے رہے۔ وہ تھکاوٹ سے چور ہوتا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک جنون تھا۔ اس کی بوڑھی ماں اسے کھانا دیتی اور دعائیں دیتی، بیٹا تیری محنت رائے گان نہیں جائے گی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 6 ماہ کی مدت ختم ہوئے۔ مقررہ دن تمام کاریگر اپنے شاہکار لے کر شاہی دربار کے وسیع میدان میں حاضر ہوئے۔ آس پاس کے علاقوں سے بھی کئی ماہرین آئے تھے، لیکن اصل مقابلہ احمد اور سمیر کے درمیان سمجھا جا رہا تھا۔ بادشاہ سلامت اپنے وزراء اور خاص پرکھنے والے ماہرین جج کے ساتھ تشریف لائے۔ سب سے پہلے سمیر کا قالین پیش کیا گیا۔ جیسے ہی قالین کھولا گیا، درباریوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ شوق سرخ اور سنہری رنگ، بڑے بڑے پھول اور چمکدار ریشم۔ بادشاہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، خوبصورت، بہت دلکش۔ سمیر کا سینہ فخر سے پھول ہویا۔ پھر شاہی مار ایک بوڑھا اور جہان دیدہ قالین ساز آگے بڑھا۔ اس نے قالین کو چھوا، پھر اسے سونگھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، حضور کیا میں اس قالین کی جانچ کر سکتا ہوں؟ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ بوڑھے ماہر نے ایک گیلا سفید کپڑا لیا اور اسے سمیر کے قالین کے کونے پر زور سے رگڑا۔ فوراً ہی وہ سفید کپڑا رنگین ہو گیا، کیونکہ سمیر نے کچے اور سستے رنگ استعمال کیے تھے۔ مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ پھر ماہر نے قالین کے پچھلے حصے کو دیکھا اور اسے زور سے کھینچا، کیونکہ سمیر نے گرہیں جلد بازی میں لگائی تھی۔ قالین کے بیچ میں ایک جگہ سے دھاگا ڈھیلا ہو کر نکل آیا، اور سب سے بڑی بات، نمی کی وجہ سے جو پھپھوندے لگی تھی، اس کی ہلکی سی بو اب خوشبو کے اڑ جانے کے بعد آنے لگی۔ ماہر نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا، ظاہر چمک دمک بہت ہے، لیکن اس کی روح بیمار ہے۔ یہ قالین چند ماہ میں گل جائے گا اور اس کے رنگ شاہی لباس کو خراب کر دیں گے۔ یہ دھوکہ ہے۔ سمیر کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس کی ساری محنت جو دراصل بےمانی تھی اور جلد بازی تھی، خاک میں مل گئی۔ اب باری تھی احمد کی۔ احمد نے اپنا قالین کھالا۔ پہلی نظر میں یہ سمیر کے قالین جتنا چمکدار نہیں تھا۔ اس کے رنگ دھیمے اور قدرتی تھے۔ ارتھ ٹونز۔ درباریوں میں کوئی خاص جوش پیدا نہیں ہوا۔ سمیر کے چہرے پر امید کی کرن جاگی، لیکن پھر بوڑھے ماہر نے قالین کے قریب جا کر اپنی اینک درست اس نے ہاتھ لگایا تو اسے مخمل جیسی نرمی محسوس ہوئی۔ اس نے وہی گیلا کپڑا رگڑا، کپڑا سفید کا سفید رہا، رنگ پکے تھے۔ پھر ماہر نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ ذرا اس قالین کو روشنی کی رف پر کر کے دیکھیں۔ جیسے ہی قالین کو زوایا لے کر سورج کی روشنی میں رکھا گیا، منظر ہی بدل گیا۔ اس قالین کے ریشوں میں ایسی ترتیب تھی کہ وہ روشنی پڑتے ہی اس میں بنے درخت اور پرندے حرکت کرتے محسوس ہونے لگے۔ ہر گرہ اتنی نفاست سے لگی تھی کہ قالین کی الٹی طرف بھی وہی ڈیزائن تھا، اتنا ہی صاف تھا جتنا سیدھی طرف۔ یہ قالین بافی کا کمال تھا، جسے دو رکا کہتے ہیں۔ ماہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، حضور میں اپنے اسی 80 سالہ زندگی میں ایسا کام نہیں دیکھا۔ اس بچے نے دھاگوں سے صرف کپڑا نہیں بنا، اس نے اپنی روح اس میں ڈال دی ہے۔ اس نے بارش میں بھی اس کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کی ہے۔ یہ قالین صدیوں تک خراب نہیں ہوگا۔
بادشاہ نے احمد کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، نوجوان تم نے یہ کمال کیسے حاصل کیا جبکہ تمہارے دوست کا قالین زیادہ چمکدار نہیں تھا؟ احمد نے عاجزی سے سر جھکایا اور کہا، بادشاہ سلامت، میرے دوست نے نظر کو خوش کرنے کے لیے کام کیا اور میں نے حقیقت کو تراشنے کے لیے کام کیا۔ اس نے جلد بازی کی، میں نے صبر کیا، اس نے منافع دیکھا، میں نے عبادت سمجھی۔ اور قدرت کا قانون ہے کہ جو چیز جتنی ریاضت اور سچائی سے بنائی جائے اس کی عمر اتنی ہی طویل ہوتی ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر احمد کو نہ صرف انعام و اکرام سے نوازا بلکہ اسے شاہی کارخانے کا نگران بھی مقرر کر دیا۔ سمیر جو شرمندگی سے پانی ہو رہا تھا، احمد کے پاس آیا اور معافی مانگی۔ احمد، میں سمجھ گیا کہ شارٹ کٹ انسان کو منزل پر نہیں بلکہ کھائی میں گرا دیتا ہے۔ تم جیت گئے صرف اپنے ہنر سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے۔ احمد نے اسے گلے لگایا اور کہا، دوست، ناکامی وہی ہے جہاں سے انسان سیکھنا چھوڑ دے۔ آؤ میرے ساتھ مل کر کام کرو، ہم دونوں مل کر اس فن کو مزید بلندیوں پر لے جائیں گے۔ یوں احمد نے سمیر کو بدیان تاری کا سبق سکھایا اور دونوں نے مل کر سبز پور کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کی دوڑ میں تیز بھاگنا اہم نہیں ہے بلکہ درست سمت اور دیانت کے ساتھ بھاگنا اہم، چاہے آپ طالب علم ہوں، کاروباری ہوں یا ملازم۔ اگر آپ کے کام میں فلوس شامل ہے تو دیر سے صحیح لیکن انعام ضرور ملے گا جو شاندار ہوگا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔